اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی سلطنت آسمانوں کی ہے اور زمین کی ہے، یعنی اللہ ہی بادشاہ ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی، اور اسی کا حکم چلتا ہے آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی، اور وہی ملک ہے اور وہی ملاک ہے اور وہی مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے۔ اللہ ہی ہے جس کی سلطنت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وہی مالک ہے ہر ایک چیز ساری کائنات میں، تمام سلطنت میں اسی کی محتاج ہے۔ کیا کرتا ہے وہ اپنی کاریگری میں؟ آگے اللہ فرماتا ہے یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، کوئی محتاج کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پیدا کرنے میں مٹیریل ختم نہیں ہوتا اس کا، کسی سے اس کو مشورہ نہیں لینا پڑتی، کسی کے مشورے کا وہ محتاج نہیں ہے، کسی کے حکم کا وہ محتاج نہیں ہے، کسی مٹیریل کی کمی کا وہ محتاج نہیں ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے۔ یخلق ما یشاء، ما عربی میں جو آتا ہے نا وہ بہت عموم اس کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کی عمومیت کو آپ حضرات سمجھ پائیں نہیں سمجھ پائیں۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے عطا کرتا ہے۔ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، دیکھو کیسی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی آئی یہاں پہ، إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک وہ بڑا جاننے والا ہے، بڑا قدرت والا ہے۔ اور صفت بھی یہاں پر آ سکتی تھی لیکن وہ مزیدار نہیں ہوتی۔ اگر یہاں یہ صفت آتی اللہ کی کہ بے شک اللہ بہت مغفرت کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، تو یہ بات یہاں پر جمتی نہیں۔ لیکن کیا اللہ کا کلام ہے، واقعی قرآن ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ایسا کلام۔ انہ علیم قدیر، بے شک وہ جانتا ہے کس کو بیٹے دینا مفید ہے، بے شک وہ جانتا ہے کس کے لیے بیٹیاں مفید ہیں، بے شک وہ جانتا ہے کس کے لیے بیٹے اور بیٹی دونوں چاہیے، اور بے شک وہ جانتا ہے کسی کو اولاد سے محروم کرنا ہے۔ انہ علیم، بے شک وہ جانتا ہے، قدیر، اور وہ قدرت والا ہے، کوئی چھین کر، کوئی جھپٹ کر، کوئی زبردستی اس سے لینا چاہے تو نہیں لے سکتا کہ صاحب مجھے تو بیٹے بیٹے چاہیے، اسپتال پر حملہ کر دیا، ڈاکٹر صاحب سے جا کر حملہ کر دیا، اور کمپاؤنڈروں سے جا کر لڑائی اور نرسوں سے جا کر لڑائی، نہیں صاحب یہ چیز تو ہمیں چاہیے، یہ انجیکشن تو لگے گا۔ وہ کون سی کووڈ میں وہ ویکسین چلی تھی لوٹا ماری جس کی اس قدر ہو رہی تھی، 80 ہزار روپے کی بکر، نہیں صاحب یہ تو ہمیں چاہیے۔ انہو علیم قدیر، وہ قدرت والا بھی ہے، کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی جھپٹ نہیں سکتا۔ پھر آپ شروع آئیں، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا ان کو جمع کر دیتا ہے بیٹے اور بیٹیوں میں۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ یہاں اولاد کی اللہ تبارک و تعالی نے 4 قسمیں بیان کی، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے،
جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹی دونوں سے محروم کرتا ہے۔ جس طرح اولاد کی 4 قسمیں ہیں، اسی طریقے سے پیدا ہونے کی اور باپ کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جن کو پیدا فرمایا اور جو ہم سب کے ابا ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ نہ مرد کا اس میں کوئی دخل ہے، نہ عورت کا کوئی دخل ہے۔ دوسری پیدائش اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کی ان کو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، مرد سے پیدا فرمایا۔ اللہ قدرت والے ہیں، چاہے تو مرد سے پیدا فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا کو حضرت آدم سے پیدا فرمایا، 2 قسمیں۔ تیسری قسم اللہ تبارک و تعالی نے عورت سے تو پیدا فرمایا لیکن بغیر مرد کے چھوئے پیدا فرمائے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا حضرت مریم کے بطن سے اور پیٹ سے ہو رہے ہیں، لیکن کسی مرد نے چھوا نہیں۔ چوتھی پیدائش عام طریقے سے ہے کہ انسان مرد اور عورت کے ملاپ سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ یہ 4 قسمیں ہیں۔ حضرت آدم کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، حضرت حوا کو اللہ نے بغیر عورت کے پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا فرمایا، اور ہم اور آپ کو اور آنے والی نسلوں کو اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کے امتزاج اور ملاپ سے پیدا فرماتا ہے۔ یہ 4 قسمیں۔ ایک بات دوسری یہ کہ یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ اس سے علماء اکرام نے یہ بات سمجھی ہے کہ کسی عورت کے بطن سے اور اس کے پیٹ سے بیٹی کا پہلے پیدا ہونا یہ عورت کے لیے برکت کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اولاد کا تذکرہ فرمایا وہاں بیٹی کا تذکرہ پہلے فرمایا۔ علماء نے اس سے استنباط کیا ہے کہ عورت کے بطن سے بیٹی کا پیدا ہونا رحمت کا سبب ہے۔ کس کا سبب ہے؟ رحمت کا سبب ہے۔ بیٹی کا پیدا ہونا رحمت کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے بیٹیوں کا تذکرہ فرمایا۔ ہمارے یہاں دستور یہ ہو گیا ہے، یا یوں کہہ لیں غیروں کی کچھ عکاسی اور نقالی ہمارے اندر اتنی آ گئی ہے کہ اب پیدائش میں بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، ہم جس طرح چاہیں ویسے پیدا ہو۔ بیٹوں کی پیدائش کو ہمارے یہاں خوشی کا اور مسرت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اور 1 2 اور اگر کسی کے 3 بیٹیاں ہو گئیں تو پھر اس کے لیے اس معاشرے میں اور اس ماحول میں جینا اس کے لیے دوبھر ہو جاتا ہے، اور اس عورت کا اس کے اندر کیا نقصان ہے یا اس کی اپنی اس کے اندر کیا دخل اندازی ہے۔ اس عورت کے پیٹ میں 9 مہینے بچہ پلتا ہے، اس کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس پیٹ میں پلنے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ انہ علیم قدیر، یہ بھی وہی اللہ جانتا ہے کہ اس ماں کے پیٹ میں کیا پل رہا ہے۔ بیٹیوں کا پیدا ہونا رحمت کا سبب ہے۔ یہ تو غیر لوگوں کی علامت تھی کہ جب ان کے یہاں یہ خوشخبری آتی تھی کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کے چہرے بجھ جایا کرتے تھے، اور ان کے چہروں پر مرجھائیاں آ جایا کرتی تھی، اور ان کے چہروں پر پسماندگی آ جایا کرتی تھی کہ اب یہ بیٹیوں کا پالن پوشن کون کرے گا، اور ان کے کھلانے اور پلانے کا انتظام کون کرے گا۔ شریعت مطہرہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قطعاً یہ تعلیم نہیں ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش کو منحوس سمجھا جائے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پیدائش کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں بیٹیوں سے ابتدا کی ہے۔ علماء نے اسی سے نکالا ہے کہ بیٹیوں کا پیدا ہونا رحمت کا ذریعہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے یہب لمن یشاء اناثا،
اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے اللہ بانجھ بناتا ہے، نہ بیٹے دیتا ہے نہ بیٹیاں دیتا ہے، ساری زندگی سر پیٹتے پیٹتے مرد اور عورت مر جاتے ہیں، لیکن ان کے آنگن میں بچوں کی کلکاریاں نہیں گونج پاتی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل اور علامت ہے دینے والی ذات کوئی اور ہے، جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالی اس کو وہ چیز عطا فرما دے۔ یہ اختیار اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو نہیں دیے، حتیٰ کہ یہ اختیار اللہ نے نبیوں کو بھی عطا نہیں فرمائے۔ جائے کہ کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، کسی اللہ والے کو یہ اختیار کیسے اللہ تبارک و تعالی دے سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، ہمارے اور آپ کے سب کے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نسل میں چل کر پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ نے اپنا خلیل اور دوست فرمایا، 90 سال کی عمر میں دعا کر رہے ہیں تو مانگ رہے ہیں اللہ سے، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما دے۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کوئی دنیا کا بزرگ، کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی ابدال کیا حضرت ابراہیم کی دھول کو بھی پہنچ سکتا؟ جب صحابہ کی دھول کو نہیں پہنچ سکتا تو کسی نبی کے مقام اور مرتبے کو کیا پہنچے گا؟ پتہ چلا قرآن کی آیت سے کہ یہ بیٹے دینا، بیٹیاں دینا، اولاد عطا کرنا، یہ صرف اللہ کے قبضے اور قدرت میں ہے۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی سائنسداں، کوئی ٹیکنالوجی کیسی ہی کیوں نہ آ جائے، لیکن اولاد کے عطا کرنے کا ذریعہ وہ بنا نہیں سکتے ہیں۔ یہ صرف اللہ نے اپنے اختیار میں، 90 سال کی عمر ہے اور اللہ سے دعا کر رہا ہے، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام 80-90 سال کی عمر ہو گئی اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما۔ کب دعا کر رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ ہڈیاں گھس گئی ہیں، سر پر سفیدی کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں، رب هب لي، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار کوئی نیک بیٹا عطا فرما دے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، میری گدی پر بھی بیٹھے، آل یعقوب کی گدی پر بھی بیٹھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے اولو العزم پیغمبر ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، بیوی بانجھ ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر پر چہرے پر بڑھاپے کے آثار ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی دعا کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یہاں دو بڑے پیغمبر بیٹے کی درخواست اللہ تبارک و تعالی سے کر رہے ہیں اور اللہ ان کی دعاؤں کو لمبا کرتا ہے۔ 90 اور 80 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی جا کر بیٹا عطا فرماتا ہے دونوں نبیوں کو، اور وہاں حضرت مریم علیہ السلام غسل کے لیے غسل خانے کے قریب جاتی ہیں، ایک فرشتہ انسانی شکل میں آ کر کہتا ہے، اے مریم اللہ تبارک و تعالی نے تیرے لیے ایک بیٹے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ قالت، تو یوں کہنے لگی، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا، مجھے کیسے بیٹا ہوگا، مجھے کیسے بیٹا ہوگا، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں ہے۔ پیدائش کے دو ذریعے ہوتے ہیں، یا تو نکاح ہوگا یا زنا ہوگا، اس سے اولاد پیدا ہوگی، دونوں نہیں ہے میرے پاس، تو میں کوئی بازاری عورت نہیں ہوں، اللہ معاف فرمائے معاذ اللہ۔ دوسرے یہ کہ مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں ہے۔ تو اس فرشتے نے کہا، قال کذالک، یہ تو اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کر چکے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے یہ بہت آسان ہے۔
حضرت مریم علیہ السلام ابھی باقی ہو رہی ہے، فرشتے نے یہاں پکڑا یا گریبان میں پھونک ڈالی اور 9 مہینے کا حمل تیار ہو گیا۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا۔ یہ پورا رکوع سورہ مریم کا اللہ تبارک و تعالی نے اتارا۔ حضرت مریم حیران ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ بچہ میں لے کر جاؤں گی کہاں، یہ حمل لے کر جاؤں گی کہاں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مریم گھبراؤ نہیں، رنجیدہ نہ ہو، خوف زدہ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بیٹے کے لیے بڑی نشانیاں اور علامت بنائی ہے، اور یہ بیٹا تمہارا دنیا کے اندر نام کرے گا۔ تو وہ بیٹے کو لے کر قوم میں پہنچی تو قوم نے کہا اے مریم یہ کیا کرا، نہ تمہاری ماں ایسی تھی نہ تمہارا خاندان ایسا تھا۔ تو حضرت مریم نے کہا انی سنت للرحمن، کہ میں نے تو آج اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، میں آج بات نہیں کروں گی۔ قال فاشارت الی، اور اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو لوگ کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم کیسی بات کرتی ہو، بہانہ بنانا بھی تمہیں نہیں آتا، بچے سے کیسے گفتگو کریں، بچہ تو ابھی گود میں ہے، جھولے میں بچہ ہے، یہ کیسے بات کرے گا۔ ابھی یہ بات چلی رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے مبارک کیا ہے، مجھے نبی بنایا ہے، ماں باپ کی اطاعت کا، نماز کا، زکوٰۃ کا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکم دیا ہے۔ ادھر 2 نبی مانگ رہے ہیں اور اللہ ان کی دعا کو لمبا کرتا ہے، اور 90 اور 100 سال کی عمر میں جا کر ان کو بیٹے عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں حضرت مریم نہیں چاہ رہی ہے، اور حضرت مریم کو بغیر مرد کے چھوئے اللہ تبارک و تعالی بیٹا عطا فرما رہا ہے۔ پتہ چلا یہ تخلیق کا جو مسئلہ ہے یہ صرف اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات تک محدود رکھا ہے، نہ کوئی ولی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی کامل اولیاء، نہ متقی، نہ پرہیزگار، نہ کتب، نہ ابدال، نہ کوئی بابا، نہ کوئی مرید، نہ کوئی پیر، کوئی دنیا کا کسی کو کچھ نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہیں چاہے۔ یخلق ما یشاء، جو اللہ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یہ جا کے چکر لگاتی ہیں عورتیں، اللہ معاف فرمائے، اپنے ایمان بھی خراب کرتی ہیں، اپنے دھرم کا بھی ستیہ ناش کرتی ہیں، اور اپنی عزت، پاک دامنی، اپنی عفت کو بھی تار تار کرتی ہیں، اور پھر یوں کہتی ہیں فلاں بابا کے مزار پہ گئے تھے، وہاں منت مانی تھی تو یہ کام ہو گیا، اور بابا کے در سے یہ بیٹا مل گیا۔ اللہ سے تو نا امید ہو گئی تھی، نعوذ باللہ، یہ تو بابا کا کرم رہا، فلانے بابا کا، فلانے دستگیر کا یہ کرم رہا، اور ان کی نوازش رہی اور ان کی دعا رہی۔ وہ ایک ملنگ بابا یہاں سے گزر رہے تھے، ہم نے 40 دن کے لیے ان کو اپنے گھر میں ٹھہرایا، انہوں نے وظیفے پڑھے اور انہوں نے اوراد پڑھے اور نمک مرچی اور نیبو منگوائے اور اسارے کرائے، اور سر کے اوپر چھری رکھ کر نیبو کاٹا، کبھی مرچوں کو تلا، کبھی یوں کرا، کبھی یوں کرا، اس طریقے سے کرا۔ ان کے یہ تمام ہتھ کنڈے اپنانے سے اللہ نے یہ مجھے بیٹا عطا فرمایا۔ بتاؤ یہ صریح قرآن کی آیات کے خلاف ہے یا نہیں؟ میں نے تو پہلے بھی آپ حضرات سے کہا کہ دعا کرو، یہاں برنچے لگا کے بیٹھا کرو، آپ قرآن سامنے رکھا کرو تاکہ اور سمجھنے میں مزہ آئے۔ جب دیکھو گے کہ ہاں واقعی یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ تو کچھ کہہ رہی ہیں، اور فلاں پڑوسن ہماری یہ کہہ رہی تھی، فلاں مزار پہ گئے، 3 دن وہاں رکے اور وہاں منت مانی، اور یہ لے کے نمونہ ہم سامنے آئے، اور 2022 کا نمونہ لے کے آئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ مجھے معاف فرمائے۔ کتنی مطلب شرکیہ بات ہے، عقیدے کے خلاف بات ہے، جس کو جو نبی جس کا اختیار نہیں رکھتا ہو
کوئی ولی، کوئی صحابی، کوئی متقی، کوئی اولیاء، میں ان کی کرامات کا انکار نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ان کی کرامت کسی کو بیٹا نہیں دے سکتی۔ سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ کرامت الگ چیز ہے، اولاد کا ادا کرنا الگ چیز ہے۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے، اور آدمی نا امید ہو جاتا ہے اور اللہ اس کے آنگن میں بچوں کی کلکاریاں گونج دیتا ہے۔ سارے تمام ٹیسٹ اس کے صحیح آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اولاد نہیں ہو رہی۔ اور پھر اب اپنے معاشرے میں ذرا سا اس ماحول کو ذرا سا سرچ کرو، کیا ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اور اس لڑکی کے ساتھ کیا فقطیاں کسی جاتی ہیں اس کی سسرال میں۔ اوہو یہ آئی ہے ڈاکر، بہت خطرناک منحوس ہے، جب سے یہ آئی ہے اس گھر کا سکون ہی چلا گیا، چینی چلی، اس کی کوک ہی سونی ہے۔ اور پھر بددعاؤں کے جو اس پر میسج کیے جاتے ہیں، اور بددعاؤں کے جو اس پر گولے اور ہتھ گولے چھوڑے جاتے ہیں، جس سے وہ سسک کر اور رو کر اپنی پوری زندگی کو اجیرن بنا لیتی ہے، اس کا موازنہ معاشرے میں کون لائے گا، اور کون سمجھائے جا کر کہ اللہ کے بندوں اور بندیوں یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں اپنے لیے 100 بیٹے پیدا کروں۔ آج رات میں ساری 100 بیویاں تھیں ان کی شریعت میں نکاح اتنی بیویاں رکھنے کی اجازت تھی، اور انشاءاللہ نہیں کہا، اور 100 بیویوں کے پاس گئے ایک ہی رات میں، ایک کے بھی کوئی حمل نہیں ٹھہرا، ایک بیوی کے حمل ٹھہرا، وہ بھی ناتمام بچہ ٹھہرا، وہ بھی گوشت کا لوتھڑا پیدا ہو۔ نبی بھی اگر چاہیں تو اپنی چاہت سے وہ اپنے لیے اولاد نہیں پیدا کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد، مذکر اولاد زندہ نہیں رہی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے 3 بیٹے ہوئے صحیح قول کے مطابق، اور تینوں زندگی کو اپنی عمر کو نہیں پہنچ سکتے، اللہ کی مرضی۔ محمد الرسول اللہ ہیں، وجہ کائنات ہیں، پورا عالم جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے سجایا، لیکن اپنی اولاد ان کی زندہ اور حیات نہیں رہی۔ پتہ چلا یہ سب قبضہ اور قدرت میں اس ذات کے ہیں جس کے اختیار میں ساری چیزیں ہیں۔ اس لیے ایسی کوئی بات، ایسی کوئی چیز اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں دیکھو، خاص کر عورتیں اس طریقے کی باتیں کرتی ہیں، ارے فلانی پاگل ہو رہی کیا، یہ مفتی صاحب کی تفسیر میں مطلب، یہ تو ایسی بیٹی باتیں کرتے ہیں، وہ فلانی جگہ چلی جا، یہاں سے 150 نام لوں گا تو وہ دقت ہو جاتی۔ مسئلہ یہ ہے، نام اس لیے نہیں لے رہا میں کہ وہ فلانی جگہ چلی جا، وہاں بہت مسئلہ ہے، 3 دن وہیں رکنا۔ میں نے دیکھے، کلیر بھی میں نے دیکھا ہے، اجمیر بھی میں نے دیکھا ہے، اور نظام الدین کی درگاہ بھی میں نے دیکھی ہے، اور بتیرے جہاں جہاں لوگ جاتے ہیں وہ سب جگہ دیکھے، جتنے مزاروں پہ آپ گئے ہوگے اس سے دگنے پہ میں جا چکا ہوں، یہ سب دیکھا ہے، لیکن وہاں کچھ ملتا نہیں۔ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہر در خالی ہے سوائے اس گھر کے، دیتا تو اللہ ہی ہے۔ یہ جو اسکیمیں چلتی ہیں، اور یہ جو پلاننگیں چلتی ہیں، اور تعویذ پہ تعویذ، اور گنڈے پر گنڈے، اور تعویذ کے تعویذ خالی کر دیے جاتے ہیں، پانی پی پی کر جیٹ پمپ کا پانی نیچے چلا جاتا ہے، اس کے باوجود ہوتا کچھ نہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ بات میں آپ کے دماغ میں بٹھانا چاہ رہا ہوں، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ عورتیں خاص کر، اور وہ عورتیں جن کے کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے 5 6 8 سال تک، ان کے لیے تو یہ معاشرہ ناسور بن چکا ہوتا ہے، اور ان کی زندگی تو ایسے کٹتی ہے کہ بس پھر پوچھنا ہی کیا۔
تو سسک سسک کر رونا اور اپنے آپ کو لعنت اور ملامت کرنا، اور یا کسی کی ایک بیٹی پیدا ہو پھر دوسری پیدا ہو جائے، پھر دیکھو اسپتال میں وہ ساس کا جو منہ سکڑتا ہے اور اس کا جو منہ بنتا ہے فوٹو کھینچنے کے لائق ہے، وہ امیج کھینچو، اس کا فوٹو کھینچو اور واٹس ایپ پہ ڈالو ساسو ماں کا فوٹو، کیا اس کے چہرے پر سانپ کی کیا پھنکار ہوتی ہے اور کیا اس کی چہرے پر تمازت ہوتی ہے۔ سورج میں بھی اتنی تیزی نہیں ہوتی ہے جو اس ساس کے چہرے پر دوسری بیٹی کی خوشخبری سننے پر جو تمازت آتی، سورج کی تمازت بھی پھیل ہو جاتی۔ اگر اس وقت اس کا چہرہ سورج کے سامنے کر دیا جائے تو سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے، اتنی غصے میں ہوتی ہے۔ اور اس عورت پر جو ابھی زندگی اور موت کی جنگ سے نکل کر باہر آئی ہے اور ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہو، اس وقت وہیں پر لعن طعن شروع ہو جاتا ہے، اور کس طریقے سے پھر وہ زندگی گزرتی ہے، اس کے وہ ایام گزرتے ہیں، اور جب گھر آتی ہے تو پورا معاشرہ، پورا خاندان، پورا کنبہ، پوری عیال اس کے اوپر کس طریقے سے میزائل داغتے ہیں، یہ آپ اور ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اس لیے یہ معاشرے کی جو بہت بڑی خرابی ہے، اور جو کہا جائے کہ غیر کی ایک رسم ہے کہ ان کے یہاں انہوں نے کہا صاحب بس ایک ہو گیا، دو ہو گئے اور صاحب ٹھیک ہے ختم کرا جائے آگے سلسلہ، اور بیٹیوں کی پیدائش کو جیسا وہ منحوس سمجھتے ہیں، مسلمان بھی ان کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے اور مجالست کی وجہ سے اس پیدائش کو بھی مسلمان منحوس سمجھنے لگے، حالانکہ یہ منحوسیت کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو رحمت اور برکت کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا ان کو جمع کر دیتا ہے بیٹے اور بیٹیوں میں، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے اللہ بھائی بنا دیتا ہے۔ انہو علیم قدیر، وہ جانتا ہے آپ نہیں جانتے۔ ارے صاحب بیٹیاں ہو گئیں، ان کا کیسے کام چلے گا؟ صاحب ایف ڈی کروا لیں، بینک میں ایف ڈی ہو جائے، 1 لاکھ روپے صاحب جمع کر دیں، 18 سال کی ہوگی، کچھ پیسے مل جائیں گے، شادی بیاہ ہو جائے گا۔ صاحب کیسے کام چلے گا؟ 3 بیٹیاں ہو گئی ہیں صاحب، اتنا بڑا گھر میں کیسے کام چلے گا؟ نہیں، انہو علیم قدیر، وہ جانتا ہے، قدرت والا ہے، جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس نے رزق بھی اتارا ہے۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو کہ کون ان کو کھلائے گا، کون پلائے گا۔ یہ تو وہ مکہ کے لوگ کرتے تھے جن کا عقیدہ اور جن کا یقین اللہ کی ذات پر کامل نہیں تھا کہ بیٹیاں ہو گئی ہیں یہ تو خاندان میں بدنامی کا ذریعہ بنے۔ نہیں، انہو علیم قدیر، بے شک وہ بڑا جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ وما کان لبشر، کسی بشر کی یہ شان نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اتنی لے جائیں گے یہاں سے، اچھے سے سمجھا دیں گے محلے والوں کو، خاندان والوں کو۔ کسی عورت کے بیچارے کی کچھ نہیں ہو رہا تو اس کو لعن طعن ملامت کرنا انتہائی۔ بعض خبریں یہ ہیں انہی لعن طعن کی وجہ سے، اسی بچے کی گود نہ بھرنے کی وجہ سے، کوکھ سونی رہنے کی وجہ سے پھانسیوں کے تختوں کو انہوں نے چوما اور اسپتال سے نکل کر ٹرین کے سامنے آ کر اپنے جیون کا انتم سنسکار کرا ہے۔ ایسی خبریں بھی معاشرے میں ہیں۔ جا کر گھر کے اندر گولی کھا لی، اوپر سے کود گئی کہ اب کیا ہوگا، یہ تو معاشرے والے، خاندان والے جینے نہیں دیتے۔ کیا یہ گناہ نہیں ہے کسی کی جان لینے کا سبب آپ بن رہے؟ کتنا بڑا ناسور ہے جو آج مسلم قوم اور مسلم معاشرے کے اندر پھیلا ہوا ہے، اور جس کو چاہے
بے اولاد رکھتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کسی کے اولاد پیدا ہوتی ہے، بچپن میں انتقال کر جاتی ہے، پھر کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے، تو اس کو بھی گھبرانا نہیں چاہیے اور اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے جس شخص کی اللہ تبارک و تعالی دو محبوب چیزیں لے لے، ایک تو یہ کہ آنکھیں لے لے اور وہ اس پر صبر کرے، دوسرے یہ کہ اس کی اولاد لے لے اور وہ اس پر صبر کرے، تو اللہ تبارک و تعالی جنت سے کم بدلے پر اس کے لیے راضی نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ فضیلت۔ دوسری فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا بھائی بانجھ جانتے ہو؟ بانجھ عورت کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بانجھ وہ ہے جس کے کوئی اولاد نہ ہوتی ہو، بچہ نہ ہوتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، حقیقی بانجھ وہ ہے جس کے کوئی اولاد پیدا ہو اور بچپن میں انتقال نہ کر جائے۔ حقیقی بانجھ وہ ہے اس لیے کہ یہ اولاد پیدا ہوئی اور بچپن میں انتقال کر گئی، یہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے حقیقی بانجھ وہ نہیں ہے جس کے بچے نہیں ہو رہے، بلکہ حقیقی بانجھ وہ ہے جس کے کوئی اولاد پیدا ہو اور انتقال نہ کر جائے۔ یہ تسلی کے لیے ہے کہ اس کو کتنی تسلی ملے گی۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں رہتے ہیں اور کل قیامت کے دن اپنے ماں باپ کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے کہیں اگر کسی کے یہاں بچے کا انتقال ہو جائے اس کو تسلی دو، بچی کا انتقال ہو جائے اس کو تسلی دو، اس کو بتاؤ گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ تو آپ کے لیے ذریعہ نجات ہوا، مغفرت کا سبب بن گیا ہے۔ ہو سکتا ہے میرے اعمال اتنے گندے ہوں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن بہتر فیصلہ نہ فرمائے، لیکن یہ عمل جو میرے یہاں ہوا ہے اور اس پر میں نے صبر کیا تھا، کسی بچے یا بچی کا انتقال ہوا اور اس پر صبر کیا تھا، تو یہ صبر ہی ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن میرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے یہ بھی فضیلت کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کا یقین نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا، اس کے علم کا اللہ تبارک و تعالی یقین نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی اس یقین کے ساتھ زندہ رکھے اور اسی یقین کے ساتھ موت دے کہ دینے والی ذات اور عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نہ بیٹے دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے۔ انہ علیم قدیر، وہی جانتا ہے، وہی قدرت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں کا یقین کامل نصیب فرمائے۔